والد یونائٹڈ اسٹیٹ کے ایک چرچ میں عام سا پادری ہوتا تھا اور ماں ایک گھریلو عورت۔ ان کے دونوں بچوں کو پڑھائی کا بہت زیادہ شوق ہوتا تھا اور دونوں بھائی پڑھائی میں بہت ذہین بھی ہوتے ہیں۔ 1885 میں ماں اچانک بیمار ہو جاتی ہے اور ایک بچہ جس کا نام ولبر ہوتا ہے اپنی پڑھائی اور اسکول چھوڑ دیتا ہے اور اپنی ماں کی دیکھ بھال میں لگ جاتا ہے۔ وہیں دوسرا بیٹا بھی پڑھائی سے بیزار آ جاتا ہے اور پرنٹنگ کا کاروبار سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور دنیا دیکھتی ہے کہ یہ دونوں بھائی مل کر 1903 میں دنیائے انسانی میں پہلا ایسا جہاز بنا دیتے ہیں جس کو انسان فضا میں قابو بھی کر سکتا تھا اور اپنی منزلوں کو آسمانوں میں سفر کر کے طے کر سکتا تھا۔ ولبر اور آرول کے والد کا نام ملٹن اور ماں کا نام سوزین ہوتا ہے۔ ان کے ماں باپ اور خاندان بہت ہی محبت پسند اور محنت، قابلیت اور علم کو فروغ دینے والے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ان کا باپ ایک یونائٹڈ بریتھرن نامی چرچ میں ایک پادری ہوتا ہے، وہ اکثر کام کے سلسلے میں بہت دور دور جایا کرتا تھا اور اپنے دونوں بیٹوں کے لیے دور دراز سے نایاب تحائف لایا کرتا تھا۔ اسی طرح 1878 میں اپنے سفر سے واپسی پر اپنے دونوں بیٹوں کے لیے تحفے کے طور پر ربڑ بینڈ کا بنا ہوا ایک جہاز لاتا ہے، اور دونوں بھائی اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ اسے تھوڑی ہی دیر کھیلنے کے بعد اس کی کاپیاں یعنی کہ اس کی نقل اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو آپ تصویر اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں، آرول نے اسے اپنی بڑھاپے کی عمر یعنی 50 سال سے زائد کی عمر میں بنایا اور بتایا کہ یہ وہ ربڑ بینڈ کا جہاز ہے جو کہ ہمارے والد ہمارے لیے خرید کر لائے تھے۔ 5 سال میں پرنٹنگ کا مکمل کام سیکھنے کے بعد 1890 میں ولبر اور آرول نے مشترکہ پرنٹنگ کا کاروبار شروع کر لیا، ویسٹ سائڈ نیوز کے نام سے۔ ان کا یہ کاروبار کامیاب تو رہا لیکن تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ وہ اپنے مد مقابل اور زیادہ پیسے والی کمپنیوں سے مقابلہ نہ کر پائے اور واپس اپنا پرانا چھوٹا سا جاب پرنٹرز کے طور پر کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد 1894 میں ان دونوں بھائیوں یعنی ولبر اور آرول نے اپنی آمدنی میں اضافے کے لیے سائیکلوں کی مرمت کا کاروبار شروع کر لیا، جس میں یہ پرانی سائیکلیں مرمت کرتے تھے اور پرانی سائیکلیں مرمت کر کے بیچ دیتے تھے۔ جب پرنٹرز کی نسبت ان کو اس کام میں زیادہ کامیابی ملی تو انہوں نے اس کام کو مکمل طور پر اختیار کر لیا اور سائیکلوں کا کام ہی شروع کر دیا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، اونچی اڑان کے پرندے بلندیوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اسی طرح ان دونوں بھائیوں نے اپنے کام کو بڑھاتے ہوئے خود سائیکلیں تیار کرنا شروع کر دیں اور اس سائیکل مینوفیکچرر کمپنی کا نام دی رائٹ برادرز رکھا، اور کمپنی نے ان کی محنت، لگن اور زبردست پلاننگ کی بدولت تھوڑے ہی عرصے میں خوب منافع کما لیا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں کو منافع کی بہت کم پرواہ تھی، اگر پرواہ تھی تو صرف اس طرح کی کہ کیسے دنیا کو اپنا نام دکھایا جائے۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان نے فضا میں اڑنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ 1994 کا ہی یہ وقت جب ان کی کمپنی دی رائٹ برادرز فل عروج پر تھی۔ اس وقت کے تمام نیوز پیپرز میں ہر وقت کسی نہ کسی ہوا میں اڑنے والی مشین کا ذکر کیا جاتا تھا، کیونکہ دنیا کی تمام تر کمپنیاں ہوا میں اڑنے والی مشین بنانے میں لگی ہوئی تھی، اور یہ دونوں بھائی بھی ان خبروں میں بہت دلچسپی لیا کرتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنی ذہانت سے یہ محسوس کیا کہ ان تمام نمونوں میں کسی نہ کسی طرح اڑنے کی صلاحیت تو موجود تھی، لیکن ان کی اڑان کو سنبھالنے کے لیے کوئی کارآمد سسٹم موجود نہیں تھا۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ جہاز اڑنے کے قابل تو تھے، لیکن ان میں سواری کرنا بالکل ناممکن تھا۔ دراصل ہوا میں پرواز کرنے کے لیے مشینیں تو پہلے ہی ایجاد ہو چکی تھیں، لیکن سوال یہ تھا کہ کبھی انسان بھی فضا میں پرواز کر سکے گا۔ اسی کوشش کو لے کر دونوں بھائی اپنی کمپنی، ایک کامیاب کمپنی دی رائٹ برادرز کو چھوڑ کر
اس کاوش میں مشغول ہو گئے کہ کیسے ایسا ایئر کرافٹ بنایا جائے، ایسا ڈیزائن بنایا جائے جس کو انسان ہوا میں رہ کر قابو کر سکے۔ ان دونوں بھائیوں نے تقریباً 1900 میں گلائڈر میں پہلی اڑان کٹی ہاک نارتھ کوریا کے بیچ میں بھری۔ ایک بیچ کا انتخاب اس لیے تھا یہاں ہر وقت تیز ہوائیں چلتی رہتی تھیں جس سے گلائڈر کو اڑان بھرنے میں بھی مدد مل سکتی تھی، اور اس کے ریتیلے کناروں پر اگر جہاز گرتا بھی تو اسے زیادہ نقصان کا خدشہ نہیں تھا۔ اسی دوران 1900 اور 1901 میں کئی دو کوششوں میں ان کے گلائڈر سمندر میں گر کر بہہ گئے۔ ان دو ناکام کوششوں میں ان دونوں بھائیوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ جہاز کے پروں کو ہوا نیچے سے اٹھائے رکھنے میں ناکام رہتی ہے جو بھی یہ ڈیزائن بناتے ہیں۔ ان دونوں نے اپنے ان تجربات سے نتائج حاصل کرنے کے بعد رائٹ برادرز نے 1901 اور 1902 کے درمیان میں اپنا پورا وقت اس ایک ہی مشن کے نام کر دیا تھا، جو کہ تھا جہاز کے پروں کا ایک ایسا ماڈل تیار کرنا جو ہوا میں لمبے عرصے تک ٹھہر سکے اور ہوا اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے بلکہ اڑان میں اسٹیبلٹی فراہم کرے۔ آخرکار 1902 میں ان بھائیوں نے ایک ایسا ونگ ٹنل تیار کر لیا جو کہ ہوا کو کاٹتے ہوئے اور ہوا کے دباؤ کو استعمال میں لا کر ہوا میں لمبے فاصلے کی اڑان کی صلاحیت رکھتا تھا۔ بس ان دونوں بھائیوں نے 1902 کے آخر میں ایک فلی کنٹرولیبل جہاز تیار کر لیا تھا، اور 1903 کی سردیوں میں چارلی ٹائلر کے ساتھ مل کر ایک گیسولین انجن تیار کر لیا تھا جو کہ اتنا کم وزنی تھا کہ ایئر کرافٹ آسانی سے اٹھا سکے اور اتنا طاقتور بھی تھا کہ ایئر کرافٹ کو لمبے عرصے تک اڑان دے سکے۔ اس تمام محنت کے بعد دی رائٹ برادرز نے وہ کر دکھایا تھا جو کہ آج تک کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا، یعنی ان دونوں بھائیوں نے 1903 کے آخر میں ایک ایسا جہاز تیار کر لیا تھا جس میں ایک انسان بیٹھ کر آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا تھا اور اس جہاز کو اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول بھی کر سکتا تھا، اور اب اسے ہوا میں رہنے کے لیے لازماً ہوا کی ضرورت بھی نہ رہی تھی۔ آخرکار 18 دسمبر 1903 جمعرات کا دن دی رائٹ برادرز ایک بار پھر کٹی ہاک کے بیچ پر اپنی پرواز کے لیے آ پہنچے، اور اس گلائڈر پر 1 منٹ سے زیادہ میں ہوا میں رہنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ یہ وہ دن تھا کہ پوری دنیا میں تار مشینوں میں اس بات کا ذکر آ رہا تھا کہ اوہیو اور ڈیٹن سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں نے کٹی ہاک کے ساحل پر اپنی ایک عجیب سی دکھنے والی مشین میں 1 منٹ سے بھی زیادہ وقت ہوا میں گزارا، اور یہ وہ وقت تھا جب دی رائٹ برادرز نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا، کیونکہ اس وقت تک بہت سی کمپنیاں اس پر کام کر رہی تھیں اور لگاتار ناکامی سہ رہی تھیں۔